بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے فَإِنْ انْقَطَعَ الْمِثْلِيُّ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَخْتَصِمَانِ هذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأن القيمة تجب يوم الخصومة، وعند محمد رحمه الله تجب يوم الانقطاع لأنه حينئذ ينتقل المثل إلى القيمة، وعند أبي يوسف رحمه الله يوم تحقق السبب وهو الغصب، فإنه إذا انقطع المثل التحق إلى ما لا مثل له. أقول هذا أعدل إذ لم يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة، والقيمة تعتبر بكثرة الرغبات وقلتها، وفي المعدوم هذا متعذر أو متعسر، ويوم الانقطاع لا ضبط له، وأيضا لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم إذ لم يوجد من المالك طلب، وأيضا عند وجود المثل لم ينتقل إلى القيمة، وعند عدمه لا قيمة له. وفي غير المثلي قيمة يوم غصبه كالعددي المتفاوت أي الشيء الذي يعد، ويكون أفراده متفاوتة، لا يرادها هنا ما يقابل بالثمن مبنيا على العدد كالحيوان مثلا، فإنه يعد عند البيع من غير أن يقال يباع الغنم 10 بكذا، فإن ادعى الهلاك حبس حتى يعلم أنه لو بقي لأظهر، أو حبس حتى يعلم أنه لو بقي لأظهر، ثم قضي عليه بالبدل، وشرطه كون المغصوب نقليا، فلو غصب عقارا وهلك في يده لم يضمن. هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد والشافعي رحمهما الله يجري فيه الغصب. أما عند الشافعي رحمه الله فلأن حد الغصب وهو إثبات اليد المبطلة يصدق عليه، وأما عند محمد رحمه الله فلأن الغصب وإن كان عنده ما ذكرنا لكن إزالة اليد في العقار يكون بما يمكن فيه لا بالنقل، وهما يقولان إن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهو لا يتصور في العقار لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي وضمن ما نقص بفعله كسكناه وزرعه أو بإجارة عبد غصب، أي ضمن في العقار وغيره، أما في العقار كالسكنى والزرع، وفي غير العقار كما إذا غصب عبدا فأجره فعمل فعرض له مرض أو نحافة ضمن النقصان. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ سابقہ مسئلے کے اندر ہم نے غصب کا حکم پڑھنا شروع کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ دو حکم ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے، ایک اخروی اعتبار سے۔ تو دنیاوی اعتبار سے یہ تھا کہ اس کو زمان لازم آئے گا اس چیز کا جو اس نے ہلاک کر دی ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مثلی اشیاء اگر اس نے ہلاک کر دی ہیں تو ان کا جو زمان ہے وہ کس اعتبار سے ادا کرے گا، اس میں تفصیلی طور پر جو مثلی اشیاء ہیں ان کا بیان گزر چکا ہے۔ اسی سے متعلقہ یا اسی کا ایک حصہ آج کی اس ویڈیو کی ابتدا میں بھی موجود ہے، اس سبق میں موجود ہے، تو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آگے نئی بحث کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِنْ انْقَطَعَ الْمِثْلِيُّ، اگر مثلی اشیاء بازار میں مل نہیں رہیں کہ وہ مثلی چیز لا کر زمان ادا کر دے تو اب لازمی بات ہے قیمت ادا کرنی ہے۔ قیمت کس دن کی معتبر ہوگی، اس میں 3 اقوال ہیں۔ دیکھیے فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَخْتَصِمَانِ، پہلا قول یہ ہے کہ جس دن دونوں کا جھگڑا ہوا اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، امام صاحب کا یہ قول ہے لأن القیمت تجب يوم الخصومة، وہ فرماتے ہیں قیمت لازم ہی خصومت والے دن ہوئی ہے جس دن اس نے مطالبہ کیا اور قاضی کے دربار میں، قاضی کی عدالت میں اس کو لے گیا۔ دوسرا قول وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا ہے، فرماتے ہیں تجب یوم الانقطاع، کہ جس دن مثلی چیز کا بازار میں رواج ختم ہو گیا ہے، اس کا ملنا بند ہو گیا، اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأنه حينئذ ينتقل المثلي إلى القيمة، اس لیے کہ جس دن مثلی چیز بازار سے ختم ہو گئی اس دن مثلی چیز کا زمان قیمت سے شمار ہوگا، اس کی طرف منتقل ہوگا، تو اس لیے اسی دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یوم تحقق السبب، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن سبب پایا گیا
اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. ای تجب یوم تحقق السبب، اور وہ سبب کیا تھا؟ الغصب، جس دن چیز چھینی ہے اس دن کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ فإنه إذا انقطع المثل، اس لیے کہ جب مثل ختم ہو گیا، التحق الى ما لا مثل له، تو یہ گویا ان چیزوں میں شمار ہو گئی جس کی مثل نہیں ملتی. تو جب چیز کی مثل نہ ملے تو غصب والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی اگر چیز مثلی نہیں ہے، قیمی ہے، تو قیمی چیز کا تو غصب والے دن کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو جس چیز کا مثل ختم ہو جائے، یعنی وہ مثلی تھی لیکن اس کا مثل اب ختم ہو گیا، تو اس کو بھی انہی چیزوں کے ساتھ شمار کرنا چاہیے جن کا حقیقت میں مثل نہیں ہوتا، اور وہ غصب کے دن کی قیمت لازم کرتا ہے، اس سے غصب کے دن کی قیمت ثابت ہوتی ہے. تو یہ 3 اقوال ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوم یختصمان، جس دن ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، بحث مباحثہ ہوا، مطالبہ ہوا، قاضی کی عدالت میں چلے گئے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن اس کی مثل بازار سے ختم ہو گئی اس دن کی قیمت کا اعتبار. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن غصب ہوا، جس دن چیز چھینی گئی، اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. آگے شارح رحمہ اللہ نے 3 وجوہات بیان کر کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے. دیکھیے، اقول، میں کہتا ہوں، ھذا یعنی قول ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے، اعدل، یہ زیادہ بہتر ہے. اذ لم يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة، پہلی وجہ اس کی یہ بہتر ہونے کی کہ جس دن جھگڑا ہوا اس دن اس کی نوع بازار میں موجود ہی نہیں ہے. والقیمت تعتبر بکثرت الرغبات وقلتها، چیز کی قیمت تو اس وقت طے ہوتی ہے جب اس کی رغبت لوگوں کی دیکھی جاتی ہے کہ وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے. رغبت زیادہ ہے تو چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، رغبت کم ہے تو چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے. لیکن خصومت والے دن تو چیز موجود ہی نہیں ہے، تو اس کی قیمت کیسے معتبر ہوگی، کیسے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وفی المعدوم ھذا متعذر او متعسر، یہ جو صورت ہے اس کے اندر تو چیز معدوم ہے، یوم الخصومہ پائی ہی نہیں جاتی. اگر چیز پائی نہیں جاتی تو لوگوں کی رغبت کیسے معلوم ہوگی؟ جب رغبت معلوم نہیں ہوئی تو قلت اور کثرت کی بنیاد پر جو قیمت طے ہوتی ہے وہ کیسے معلوم ہوگی؟ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ معدوم ہے، اور معدوم کی قیمت کا اندازہ لگانا متعذر او متعسر یا تو بالکل ناممکن ہے تو یا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. یعنی اس قول کے اندر یا اس وجہ کے اندر جہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو تقویت ملتی ہے، وہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر رد بھی ہے کہ اس دن قیمت کا اعتبار کرنا ممکن ہی نہیں. وَيَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ لَا ضَبْطَ لَهُ، اور جس دن یعنی وہ چیز بازار سے ختم ہو گئی اس دن کا کوئی پتہ ہی نہیں کس دن ختم ہوئی، اس کا کیسے اندازہ ہوگا، کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو ایک مشکل کام ہے. یعنی امام محمد رحمہ اللہ نے جو یوم الانقطاع کا کہا تو یوم الانقطاع تو معلوم کرنا ہی ایک مشکل کام ہے. وَأَيْضًا لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الْقِيمَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن وہ قیمت کی طرف منتقل نہیں ہوا، یعنی انقطاع والے دن وہ مثلی چیز قیمت میں تبدیل نہیں ہوئی. کیوں؟ اذ لم یوجد من المالک طلب، مالک کی طرف سے مطالبہ ہی نہیں ہے. انقطاع والے دن تھوڑا ہی اس نے مطالبہ کیا، اس نے تو بعد میں مطالبہ کیا تو پتہ چلا یہ چیز تو اب مثلی ہے ہی نہیں، اس کا مثل ملتا ہی نہیں. تو اس لیے یہ دوسرا قول بھی، یعنی امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی وہ مشکل ہے اس کا اندازہ لگانا اور اس کو منطبق کرنا. اور تیسری وجہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی ترجیح کی جو شارح نے ذکر کی ہے وہ دیکھیے، وَأَيْضًا عِنْدَ وُجُودِ الْمِثْلِ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الْقِيمَةِ وَعِنْدَ عَدَمِهِ لَا قِيمَةَ لَهُ، جب اس کا مثل پایا جا رہا تھا اس وقت تو وہ قیمت کی طرف منتقل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مثلی چیز اور مثل پایا جا رہا ہے. وَعِنْدَ عَدَمِهِ لَا قِيمَةَ لَهُ، اور چیز جب منقطع ہو گئی تو اب وہ قیمت کی طرف کیسے منتقل ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی قیمت کا طے کرنا ممکن ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے. تو اس لیے نہ یوم الانقطاع کا اعتبار ہے نہ یوم الخصومہ کا اعتبار ہے، بلکہ یوم تحقق السبب، جس دن سبب پایا گیا یعنی غصب پایا گیا اس دن کا اعتبار کیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد نیا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اگر قیمی چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا زمان کیسے دیا جائے گا. وفی غیر المثلی قیمت یوم غصبہ، اور جو چیز غیر مثلی ہے یعنی قیمی اشیاء میں شمار ہوتی ہے اس کا بالاتفاق غصب والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی جس دن چیز چھینی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. مثال آگے دی، کالعددی المتفاوت، جیسے
وہ چیزیں جن کو گن کر بیچا جاتا ہے اور اس کے افراد مختلف ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے. ای الشیء الذی یعد، مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو گنا جاتا ہے، وَيَكُونُ أَفْرَادُهُ مُتَفَاوِتَةً، اور جو اس کے افراد ہوتے ہیں دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس میں کافی تفاوت ہوتا ہے. لا يراد هنا ما يقابل بالثمن مبنيا على العدد، یہاں وہ چیزیں مراد نہیں ہیں جن کو عدد کے اعتبار سے ثمن پر تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ دکان پر گئے تو آپ نے اس کو کہا کہ مجھے انڈے چاہیے، تو اس نے کہا کہ ایک انڈا 10 روپے کا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ آپ گن کر اگر 100 انڈا بھی لیتے ہیں تو 10 روپے ہی سب کے ریٹ ہوں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عددی چیز ہے اور ثمن کے مقابل ہے، تو فرماتے ہیں یہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جو چیزیں گن کر بیچی جاتی ہیں وہ مراد ہیں، جس کی آگے مثال دی کل حیوانی مثلا، جس کی ایک مثال حیوانات ہیں. یہ حیوانات کا جو تعلق ہے یہ لا یراد هنا ما يقابل بالثمن یا ما يقابل بالثمن اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق وَيَكُونُ أَفْرَادُهُ مُتَفَاوِتًا اس کے ساتھ ہے. اس کی یہ مثال ہے. مثال کیا ہے؟ کل حیوانی، جیسے جانور ہے مثلا. فَإِنَّهُ يُعَدُّ عِنْدَ الْبَيْعِ، وہ گن کر بیچے جاتے ہیں خرید و فروخت کے وقت، لیکن من غیر ان یقال، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے یباع الغنم 10 بکذا، کہ 10 بکریاں ہیں اور ایک بکری جو ہے وہ 10,000 کی ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ ہر بکری وہ 10,000 کی ہوگی، وہ متفاوت ہے، اس کی قیمت بھی مختلف ہوگی. فَإِنِ ادَّعَ الْهَلَاكَ، اگر غاصب دعویٰ کرتا ہے کہ چیزوں میں سے ہلاک ہو گئی، حُبِسَ، اس کو قید کر دیا جائے گا. اگر اس کو حبسہ پڑھیں گے معروف تو پھر یہاں پر قاضی جو ہے وہ فاعل بنے گا. اور کب تک قید کیا جائے گا؟ حتی یعلم، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے، انہ لو بقی الاظہر، کہ اگر چیز باقی ہوتی تو یہ اس کو ظاہر کر دیتا. یعنی اتنا اس کو پریشر میں لانا ہے یا اس کو قید کرنا ہے کہ وہ حقیقت کو خود ہی بیان کر دے. اگر پھر بھی وہ ظاہر نہیں کرتا، ثم قضی علیہ بالبدل، پھر اس کو بدل لازم کر دیا جائے. وہ جو بھی تاوان آئے، مثلی اشیاء ہے تو مثلی اعتبار سے، قیمی اشیاء ہے تو قیمی اعتبار سے. اچھا، آگے غصب کی کچھ شرائط ہیں. وشرطہ، اور غصب کی شرائط ہے کون المغصوب نقلیاً، کہ مغصوبہ چیز منقولی اشیاء میں سے ہونی چاہیے. کیوں؟ وہ آگے وجہ خود آ رہی ہے. فَلَوْ غَصَبَ عِقَارًا وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ، اگر اس نے زمین وغیرہ غصب کی اور زمین ہلاک ہو جاتی ہے اس کے قبضے میں تو وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا. پہلی بات یہاں پہ یہ سمجھا دوں کہ آپ سوچیں گے کہ زمین کیسے ہلاک ہوگی. آپ اس کی سادہ سی مثال یہ لے لیں کہ نہر کے کنارے زمین تھی اور پھر پانی اس کو بہا کے لے گیا، وہ پانی کے اندر ڈوب گئی اور وہ پانی کا ہی حصہ بن گئی، تو اب یہ زمین ہلاک ہو چکی ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے. تو اگر زمین غصب کی اور زمین غاصب کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو غاصب ضامن نہیں بنے گا. هذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ شیخین کا قول ہے، شیخین کا مذہب ہے. وعند محمد والشافعی رحمہم اللہ، امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے یجری فیہ الغصب، کہ اس کے اندر بھی غصب کے احکام جاری ہوں گے، یعنی زمین کو بھی غصب کیا جا سکتا ہے. اما عند الشافعی رحمہ اللہ کے دلائل مختلف ہیں، وجوہات مختلف ہیں، اس کا بیان دیکھیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس لیے زمین غصب ہو سکتی ہے فلأن حد الغصب، ان کے نزدیک جو تعریف تھی غصب کی اس کی حد یہ تھی یا اس کی جو بیان تھا وہ یہ تھا وہو اثبات الید المبطلہ، کہ غصب کہتے ہیں کہ ناجائز قبضے کا ثابت ہو جانا. کسی نے ناجائز قبضہ جما لیا تو وہ تو یہاں پر ہے، زمین پر اس نے ناجائز قبضہ کر لیا. یصدق علیہ، تو ان کی تعریف تو اس پہ صادق آتی ہے، ان کی تعریف کے تو مصداق میں یہ اترتی ہے. لیکن اما عند محمد رحمہ اللہ، جہاں تک امام محمد رحمہ اللہ کی بات ہے، فلأن الغصب وإن كان عنده ما ذكرنا، اگرچہ ان کے نزدیک غصب کی تعریف وہی ہے جو ہم نے کہی تھی. کیا کہی تھی؟ اثبات الید المبطلہ وازالۃ الید المحقہ، جو جائز اور برحق قبضہ ہے اس کا زائل کرنا بھی غصب کی تعریف میں داخل ہے. تو ان کے نزدیک بھی تعریف یہی ہے. لیکن ازالۃ الید فی العقار یکون بما یمکن فیہ لا بالنقل، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر ازالۃ الید المحقہ کا جو اعتبار ہے، یعنی برحق اور جائز قبضے کے زائل ہونے کا جو اعتبار ہے، وہ جتنا زمین میں ممکن ہے اسی اعتبار سے ہوگا، نہ کہ جیسے منقولی چیزوں کو قبضہ کر کے اپنے حراست میں لے کر اس کے اندر ازالۃ الید المثبتہ یا محقہ پایا جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا. وہما یقولان، شیخین فرماتے ہیں ان الغصب اثبات الید بازالۃ ید المالک بفعل فی العین، غصب کہتے ہیں کہ قبضے کا ثابت کرنا مالک کے قبضے کو زائل کر کے فعلی طور پر اس عین کے اندر. وہو لا یتصور فی العقار، اور عقار کے اندر، زمین کے اندر یہ متصور ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، مالک کا قبضہ اسی نوعیت سے ختم ہو سکتا ہے کہ اس کو زمین سے نکال دیا جائے. وهو فعل فيه، یہ تو مالک کے ساتھ فعل کیا گیا یا عمل کیا گیا کہ اس کو وہاں سے نکالا گیا. لا فی العقار، زمین کو تو ہی نہیں نکالا گیا، زمین میں تو یہ فعل نہیں کیا گیا. فصار، تو اس کی مثال یوں ہو گئی کما اذا بعید المالک عن المواشی، جیسے کسی نے مالک کو دور کر دیا اس کے جانوروں سے اور جانور ہلاک ہو گئے. دور کرنے والے پر زمان نہیں آتا، جو ہم پہلے مسئلہ پڑھ چکے ہیں. تو اس کی بھی یہی مثال ہے کہ زمین سے اس کے مالک کو دور کیا اور زمین ہلاک ہو گئی. اگلا مسئلہ ہے وضامین ما نقص بفعلہ، اور غاصب ضامن ٹھہرے گا جو کمی آئے گی اس کے فعل سے، اس کے عمل سے مغصوبہ چیز کے اندر. آگے کسکناہ وزرعہ، جس کی مثال یہ دی کہ رہائش کے ذریعے اس مکان کو خراب کر دیا یا پھر کھیتی باڑی کے ذریعے زمین کو خراب کر دیا. او باجارت عبد غصب، یا پھر ایسا غلام جس کو غصب کیا تھا اس کو اجارے پہ لگایا اور وہ بیمار ہو گیا، اس کو کوئی کمزوری لاحق ہو گئی، تو اب ان سارے امور کے اندر وہ ضامن ٹھہرے گا. یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ دیگر کتابوں میں ہدایہ وغیرہ میں یہ عبارت کاف تشبیہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وضامین ما نقص بفعلہ او سکناہ ہے. اس عبارت کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ معنی شامل ہو جاتے ہیں. یعنی پھر یہ مطلب ہوگا کہ بفعلہ سے مراد یہ ہے کہ بہدمہ، اس نے گرا دی اپنے فعل سے وہ گھر وغیرہ، وہ دار وغیرہ. او سکناہ، یا اپنی رہائش کے ذریعے اس نے اس کو نقصان پہنچا دیا. تو یہ معنی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. تفصیلات وغیرہ آپ ہدایہ کی عبارت میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر تفصیل سے یہ بات موجود ہے. یہاں اشارہ کرنا مقصود تھا. ای ضامین فی العقار وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ عقار وغیرہ میں، زمین وغیرہ میں وہ ضامن ٹھہرے گا. اما فی العقار کالسکن والزرع، جہاں تک زمین وغیرہ کا مسئلہ ہے تو جیسے اس میں رہائش رکھی اور اس کو خراب کر دیا، یعنی دار وغیرہ کو خراب کر دیا، کوئی کام اس میں ایسا کیا جس سے وہ خراب ہو گیا، کوئی یعنی چکی وغیرہ لگا دی یا کوئی بڑی بڑی مشینیں لگا دی. والزرع، اور زمین وغیرہ کو کھیتی باڑی کے ذریعے کوئی ایسی چیزیں لگائیں جس سے زمین ابھی خراب ہو گئی ہے. وفی غیر العقاری، اور جو غیر عقار چیزیں یعنی منقولی اشیاء جس میں غلام وغیرہ ہے. کما اذا غصب عبدا، اس کی وضاحت یہ جیسے غلام کو اس نے غصب کیا، فاجرہ، پھر اس کو اجیر بنایا، اجرت پر اس سے کام لیا، فعمل، اس نے کام کیا، فعرض له مرض او نحافت، اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، کمزوری لاحق ہو گئی. ضامن النقصانات، تو ان تمام تر نقصانات کا وہ ضامن ٹھہرے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.